كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما. محترم حاضرین کرام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ستائش، کبریائی اور بڑائی، تحمید، تمجید اور تسبیح اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود اور سلام نازل ہو اس دنیا فانی کی طرف بھیجے گئے تمام انبیاء اور رسول پر بالعموم، اور بالخصوص ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ حضرات گرامی، ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ ہم غربت اسلام کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ غربت اسلام سے مراد ایک ایسا زمانہ جہاں پر اسلام اجنبی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء۔ اسلام اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا۔ جب اسلام شروع ہوا، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کیا۔ کتنے لوگ تھے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، پھر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے، تھوڑے لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا۔ بدأ الاسلام غریبا، تو اسلام اجنبی حالت میں شروع ہوا ہے۔ وسيعود كما بدأ، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشین گوئی کر دی، کیونکہ آپ نبی تھے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو چیزیں بتائیں، اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی کہ اسلام عنقریب پھر اسی حالت کی طرف لوٹ جائے گا، اسی غربت کی حالت کی طرف لوٹ جائے گا، اجنبیت کی طرف لوٹ جائے گا، کہ لوگ اسلام کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ اسلام ان کے سامنے ہوگا، کتاب و سنت ان کے درمیان موجود ہوں گے، لیکن اسلام کو سمجھ نہیں سکیں گے، یا سمجھ لیں گے لیکن احکام پر عمل نہیں کریں گے۔ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء۔ ایسی صورت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کچھ لوگ، کوئی شخص اسلام کو سمجھتا ہے اور اس کے احکام پر عمل کرتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری۔ تو میں نے جو بات ذکر کی، جہاں سے میں نے اپنی بات کی شروعات کی، کہ اسلام جو ہے اجنبیت کی حالت میں ہے، ہم غربت اسلام کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، اور غربت اسلام کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں کچھ چیزیں ایسی رائج ہیں، ایسی منتشر اور ایسی شائع ہیں کہ ہم لوگ ان چیزوں کو انجام بھی دے رہے ہیں، لیکن ہمیں ان کی قباحت کا اور ان کی خطرناکی کا ذرہ برابر بھی احساس نہیں۔ بہت ساری، یعنی اگر ایسی چیزیں صحابہ کرام کے زمانے میں ہوتی تو صحابہ کرام ان چیزوں سے ویسے ہی دور بھاگتے جیسے کوئی انسان شیر اور چیتے سے دور بھاگتا ہے، یعنی اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اور صحابہ کرام بھاگتے بھی تھے۔ بہت سارے ایسے گناہ ہیں، بہت سارے ایسے کبیرہ گناہ ہے جو ہمارے معاشرے میں بالکل عام انداز میں رائج ہے، عام انداز میں جاری ہے۔ ہم خود ان چیزوں کو انجام دے رہے ہیں۔ دیندار طبقہ بھی، میں غیر دیندار طبقے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ لوگوں سے مخاطب، میں باہر میرا خطاب نہیں ہو رہا، اسٹیج خطاب نہیں ہے، یہاں پر خطاب آپ لوگوں سے ہے، تو لہذا میں آپ لوگوں کے فائدے کی بات ذکر کر رہا ہوں کہ ہم لوگ جو پنج وقتہ نمازوں کے پابند ہیں نا، ہمیں دیندار سمجھا جاتا ہے، لیکن میں جس چیز کی بات کر رہا ہوں وہ دیندار طبقے کے یہاں بھی موجود ہے۔ حالانکہ وہ چیزیں ایسی ہیں، ایسی خطرناک چیزیں ہیں کہ وہ چیزیں انسان کے ایمان کو برباد کرنے والی، انسان کے اسلام کو خراب کرنے والی چیزیں، اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کا ایک حصہ ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا انکم لتعملون اعمالا هي ادق في اعینکم من الشعر وكنا نعدها على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لمبی زندگی پائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ آپ کی وفات 93 ہجری میں ہوئی، 93 ہجری میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 83 سال حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے لوگوں کے درمیان۔ آپ نے لوگوں کی حالتیں بدلتی ہوئی دیکھی، آپ نے پورا ایک زمانہ دیکھا ہے، پورا تقریباً آپ کہہ لیں ایک پوری صدی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھی۔ تو اخیر دور میں خلافت راشدہ یا صحابہ کرام کے زمانے سے ہٹ کر کے جب لوگوں نے زندگیاں گزارنی شروع کی، لوگوں کی یہاں تبدیلیاں آنی شروع ہوئی، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم لوگ ایسے ایسے کام کرتے ہو جو کام تمہاری نظروں میں بال سے بھی زیادہ باریک ہیں، یعنی بڑے بڑے گناہ کے کام کرتے ہو، ان کو ذرہ برابر اہمیت نہیں دیتے، ذرہ برابر ان کی خطرناکی کا احساس نہیں ہوتا۔ حالانکہ ہمارا معاملہ ایسا تھا، یعنی صحابہ کرام کا معاملہ ایسا تھا کہ وَكُنَّا نَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کو ہلاک کرنے اور برباد کرنے والی چیزیں سمجھا کرتے ہیں۔ یعنی ایسے ایسے تم گناہ انجام دے رہے ہو کہ اگر ہمارے زمانے میں اس گناہ کو انجام دینے والا کوئی ہوتا نا تو وہ برباد ہے انسان، وہ راہ راست پر نہیں ہے، لیکن تم لوگ انجام دیتے ہو اور تم دیندار بھی سمجھے جاتے ہو۔ بہت سارے گناہ ہیں، لیکن میں ایک گناہ کے تعلق سے آپ کے سامنے چند باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ گناہ ہے جس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، فلم بینی، جس کو کہا جاتا ہے فلمیں دیکھنا۔ آج کل یہ گناہ اور یہ جو المیہ ہے ہمارے معاشرے میں بہت بری طرح سے پھیل چکا ہے، خاص طور پر جب سے ہمارے ہاتھوں میں موبائل آیا ہے۔ پہلے کیا ہے، فلم دیکھنے کے لیے تھوڑی زحمت کرنی پڑتی تھی، آپ کو اپنے گھر میں ٹی وی رکھنا پڑتا تھا، اور ٹی وی اگر آپ نے رکھ لیا پورے محلے میں بدنام ہو جاتے تھے۔ پہلے کا زمانہ ایسا تھا، بزرگ بتاتے ہیں جس کے گھر میں ٹی وی ہے نا وہ سب سے بیکار گھر سمجھا جاتا تھا، تو ٹی وی رکھنا زحمت کا کام تھا۔ چلو ٹی وی رکھ لیا، وہاں پر فلمیں بھی دیکھنا تھوڑا سا مشکل کام تھا کیونکہ ٹائم ٹو ٹائم فلمیں آتی تھی، اتنے بجے سے اتنے بجے فلمیں آئیں گی۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے تھیٹروں میں جانا شروع کیا۔ اب تھیٹر میں بھی جانا کیا ہے، زحمت کا ہی کام ہے، تھوڑا سا اس میں مشقت کرنی پڑتی ہے، ٹائم نکالنا پڑتا ہے، ٹکٹ کے لیے مارا ماری کرنی پڑتی ہے، بہت ساری چیزیں ان کو کرنی پڑتی ہے، پھر وہاں پر کہیں دور جانا پڑتا ہے اور وہاں جا کر کے ان کو فلمیں دیکھنا پڑتا تھا۔ تو پہلے فلمیں دیکھنا اتنا آسان نہیں تھا، مشکل تھا، لیکن آج فلمیں دیکھنا بہت آسان ہو گیا۔ آج ساری چیزیں آپ کے موبائل میں دستیاب ہیں، ایک کلک میں آپ ساری چیزیں دیکھ لیں، اور صرف فلموں کی حد تک بات رہتی نا تو تھوڑی ٹھیک ٹھاک رہتی۔ آج کا زمانہ جو ہے فلموں سے بھی بہت اوپر جا چکا ہے۔ فلمیں کتنی ہیں، 1.5 گھنٹے کی، 2 گھنٹے کی، 2.5 گھنٹے کی، 3 گھنٹے کی فلمیں ہوتی، انسان نے اس میں وقت لگایا، پھر اس کے بعد اگلی فلم کے انتظار میں یا تو مہینہ بیٹھا ہے یا 2 مہینہ بیٹھا کہ اگلی فلم آئے گی تو ہم دیکھیں گے۔ آج ویب سیریز کا زمانہ ہے، آج بہت سارے پلیٹ فارم ہیں، بہت سارے اپلیکیشنز ہیں موبائلوں میں دستیاب ہیں، وہاں پر ویب سیریز آ رہی، اور ویب سیریز ایسی آ رہی ہے کہ بھرمار ہے، آپ دیکھتے چلے جاؤ، آپ وقت ضائع کرتے چلے جاؤ، آپ کے پاس ویب سیریز ابھی باقی رہ جائیں گے، وہ ختم نہیں ہے۔ اور ویب سیریز بھی کتنی لمبی لمبی ویب سیریز ہوتی ہیں، کئی سیزن آتے ہیں، کئی ایپیسوڈز آتے ہیں، اور ہمارے نوجوان دیکھ رہے ہیں۔ اور نوجوانوں سے مراد یہاں پر خصوصاً میرا دیندار طبقہ ہے، غیر دیندار جو ہے وہ غیر دیندار ہی ہے، جو کافر ہے میں اس کافر کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے مسلمانوں میں سے بھی جو نمازی نہیں، میں اس نمازی کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ اس کا ماحول ہی الگ ہے، وہ یہی کام کرے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ہم جیسے لوگ جنہوں نے داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، جن کو دیندار بھی سمجھا جا رہا ہے، جن کو متقی بھی سمجھا جا رہا ہے، جن کو پرہیزگار بھی سمجھا جا رہا ہے، جن کو حاجی نمازی بھی سمجھا جا رہا ہے، وہ لوگ اس طرح کے کام کریں نا تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارا اسلام صرف نماز کی حد تک محدود ہو گیا، اس کے علاوہ نماز پڑھ لے بس، ساری چیزیں جائز ہوں، جو کرنا ہے وہ کرو۔ یہ فلم بینی کی جو شے ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہوئی، بڑی خطرناک چیز ہے، اور کئی لحاظ سے خطرناک ہے، ہمیں اور آپ کو ذرا برابر اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اور افسوس اس بات پر بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھار اگر کچھ لوگوں سے بات کروں نا تو وہ لوگ بڑے جرأت والے انداز میں یہ بولتے ہیں کہ فلم دیکھنے کے فوائد بھی بہت سارے ہوتے ہیں، فلم دیکھنے سے تھوڑا ماحول کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، فلم دیکھنے سے پالیٹکس کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، فلم دیکھنے سے بزنس کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، فلم دیکھنے سے جو ورلڈ میں کیا چل رہا ہے اس کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، اس لیے ہم فلم دیکھتے ہیں۔
اللہ اکبر. یعنی فلم دیکھنا جائز ہے؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے جو دلائل دیے کہ آپ فلم دیکھنا جائز ہے، اگر آپ حرام چیز کو حرام سمجھ کر کے کریں نا تو بہت حد تک ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے حرام چیز کو حلال بنا کر کے کرنا شروع کیا نا تو پھر آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. استحلال پیدا ہو گیا نا اس کے اندر، حرام چیز کو حلال سمجھنے لگے گا. ایک آدمی شراب پیتا ہے لیکن مانتا ہے میں گندا کام کرتا ہوں، میں غلط کام کرتا ہوں، وہ کچھ ٹھیک ٹھاک راہ پر ہے. لیکن اگر ایک شخص شراب پینے لگے اور وہ یہ کہنے لگے کہ بھئی شراب حرام کہاں ہے، شراب حلال ہے، شراب کے فائدے ہیں، تو پھر وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی. ہمارا اور آپ کا معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ ہم اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، ہم اس کا دفاع کر رہے ہیں کہ نہیں میں جو کام کر رہا ہوں وہ اچھا کر رہا ہوں. ہمارے معاشرے میں اس کے لیے دلیلیں دی جائیں. بھئی اگر اس کے اندر فائدہ ہے تو دنیا کی کون سی ایسی چیز ہے جس کے اندر فائدہ نہیں؟ جتنی حرام اشیاء ہیں ان کے اندر کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہے. قرآن کریم میں بڑی مثال موجود ہے. جب صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے بارے میں اور گیمبلنگ کے بارے میں، جوئے کے بارے میں پوچھا، قرآن کریم نے سورہ بقرہ میں جو آیت ہے اللہ رب العالمین نے نازل کی اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کو کہہ دیں کہ ان میں فیہما اسم کبیر، ان دونوں میں یعنی شراب میں اور جوئے میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، لوگوں کے لیے کچھ فائدے کی چیزیں بھی. خود اللہ تعالیٰ نے اعتراف کیا کہ فائدے کی چیز بھی ہے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا. ان دونوں کا گناہ جو ہے نا ان کے فائدے سے زیادہ خطرناک ہے. یعنی آپ کے پاس ایک قاعدہ آ گیا، آپ کے پاس ایک اصول آ گیا. اصول کیا ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کو لگ رہی ہے کہ فائدے مند بھی ہے، نقصان دہ بھی ہے، تو آپ اس کا موازنہ کرنے کی کوشش کریں کہ اس کا فائدہ زیادہ غالب ہے یا اس کا نقصان زیادہ غالب ہے. اگر اس کا فائدہ زیادہ غالب ہے تو اس کا مطلب کہ وہ شریعت میں جائز ہو، اور اگر اس کا نقصان زیادہ غالب ہوا تو پھر وہ شریعت میں کبھی بھی جائز نہیں ہو سکتے. جتنی حرام چیزیں، سود جو ہے، سود کے تعلق سے، سود کی حرمت کے تعلق سے قرآن کریم میں واضح 10 آیتیں موجود ہیں. لیکن کیا سود میں بظاہر فائدہ نظر نہیں آتا؟ آپ نے پیسے جمع کیے، پیسے بڑھ کر کے آپ کو مل رہے، فائدہ ہے کہ نہیں فائدہ؟ کیا پھر سود بھی حلال ہے؟ تو یہ کام ہمیں نہیں کرنا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ دیندار طبقہ یہ کام کر رہا ہے. ہمیں ان گناہوں سے بھی بچنا ہے. میں آپ کے سامنے یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ فلم بینی، فلموں کا دیکھنا، ڈراموں کا دیکھنا، ویب سیریز کا دیکھنا، یہ بہت خطرناک امر ہے اور بہت بری چیز ہے، اور یہ حرام ہے. اس کے حرام ہونے میں ذرہ برابر بھی شبہ نہیں. اور اگر کوئی شخص شبہ کرے تو اس کے ایمان میں اور اسلام میں شبہ ہو سکتا ہے. میں آپ کے سامنے چند دلائل ذکر کروں گا. مثال کے طور پر فلم جو انسان دیکھتا ہے اس کے اندر کئی برائیاں ہیں. میں بطور مثال چند برائیاں. پہلی برائی میوزک. فلموں کے اندر، ڈراموں کے اندر میوزک کی برائی سب سے خطرناک ہے اور سب سے زیادہ غالب ہے. پہلے کے زمانے اگر آپ ہسٹری پڑھیں، جب فلموں کی جب ابتدا ہوئی ہے تو شروع میں نا میوزک کا استعمال زیادہ نہیں تھا. تو ان لوگوں نے، جو فلم میکرز تھے، فلم بنانے والے لوگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ آڈینس زیادہ فلمیں نہیں دیکھ رہی کیونکہ اس میں میوزک نہیں داخل کیا گیا. پھر ان لوگوں نے میوزک کو داخل کیا، اور ایسا میوزک کو داخل کیا کہ کوئی بھی سیکنڈ، یعنی ملی سیکنڈ بھی کوئی بھی خالی نہیں ہوگا میوزک سے. میوزک بجتی رہیں گی بیک گراؤنڈ میں، یا ظاہری طور پر یا تو گانا بجے گا یا بیک گراؤنڈ میں میوزک چلتی رہے گی. یہ جو میوزک ہے نا، اس میوزک کو شریعت نے واضح طور پر حرام قرار دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو عامر الاشعری یا ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ. میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا کو، جو ریشم کو، جو شراب کو، اور جو میوزک کو یعنی گانے بجانے کے آلات کو حلال سمجھنے لگے. حلال سمجھ کر کے یہ سب کام کریں. یعنی شریعت کا یہ کہنا کہ حلال سمجھ کر کے یہ کام کریں گے، اس کا مطلب کہ یہ چیز حرام ہے اور اس کی حرمت میں کوئی بھی شبہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ. 2 آوازیں دنیا میں بھی ملعون ہے اور آخرت میں بھی ملعون ہے. یعنی دنیا میں بھی ان کو پسند نہیں کیا گیا اور آخرت میں بھی ان کو پسند نہیں کیا جائے گا. اور وہ کیا ہے؟ مزمار عند نعمت ورنۃ عند مصیبت. خوشی کے وقت ڈھولک بجانا، میوزک کے آلات بجانا، ورنۃ عند مصیبت، اور مصیبت کے وقت نوحہ خوانی کرنا، چیخنا چلانا. جیسے عورتیں تہاڑے مار مار کر کے، کپڑے پھاڑ کر کے، چوڑیاں توڑ کر کے روتی ہیں. یہ دونوں چیزیں خوش ہو تو آپ میوزک کا استعمال کریں، یہ ملعون آواز ہے. ملعون، یہ دنیا کے اندر بھی ملعون ہے اور آخرت بھی ملعون.
آخرت میں ملعون ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اس کام کو اس دنیا میں کرے گا آخرت میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ملعون قرار پائے گا. تو مزمار عندنا، خوش ہوں، ہم لوگ خوش ہوتے ہیں نا، میوزک سننے لگ جاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. شادیوں میں دیکھو کیسے باراتوں میں ڈھولک بجائے جا رہے ہیں، ڈی جے بجائے جا رہے ہیں. یہ خوشی کے وقت نبی علیہ السلام نے اس کو ملعون آواز قرار دیا. اور اس امت کے اندر جو فتنے آ رہے ہیں، جو فسادات آ رہے ہیں، جو عذاب آ رہے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں سب بس ایسے ہی بائی ڈیفالٹ ہوتا چلا جا رہا ہے؟ نہیں، اس کے اسباب ہیں. ہم لوگ گناہوں کے اس کنارے پر پہنچ چکے ہیں نا کہ اس کنارے پر پہنچنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب ہی آئے گا. امام ابن ابی دنیا رحمہ اللہ کی کتاب ہے ذم الملاہی، اس کتاب میں انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب یا ان سے مروی ایک روایت بیان کی ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّتِي خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ، میری امت میں ضرور عذاب آئے گا. کیسا؟ خسف کا عذاب، یعنی زمین دھس جائے گی. کبھی زمین دھس جاتی ہے یا لینڈ سلائڈنگ جس کو کہا جاتا ہے، وہ بھی اس کا ایک حصہ ہے. خسف آئے گا. وَمَسْخٌ، لوگوں کے چہرے تبدیل کر دیے جائیں گے، جیسا کہ پچھلے زمانے میں کیا گیا، لوگوں کو خنزیر بنا دیا گیا، لوگوں کو بندر بنا دیا گیا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّتِي خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ، اور آسمانوں سے پتھروں کی بارش ہو. کبھی پتھر کیا نا، پتھر کی شکل میں بھی آتے ہیں، اور کبھی پتھر اولوں کی شکل میں بھی آتے ہیں جو انسان کے کھیتوں کے لیے، اس کی گاڑیوں کے لیے اور اس کے گھروں کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ سب عذاب اس امت میں آئیں گے، لیکن کب آئیں گے؟ آپ نے وہ بھی وضاحت کی. آپ نے فرمایا وَذَلِكَ إِذَا شَرِبُوا الْخُمُورَ وَاتَّخَذُوا الْقَيْنَاتِ وَضَرَبُوا بِالْمَعَازِفِ، یہ اس وقت ہوگا جب لوگ شراب پینا شروع کر دیں گے، جب لوگ عورتوں کو نچانا شروع کر دیں گے، آرکیسٹرا اور یہ جو نائٹ کلبز جہاں پر لوگ ڈانس کر رہے ہیں. وَاتَّخَذُوا الْقَيْنَاتِ، یعنی لوگ عورتوں کو نچانا شروع کر دیں گے. وَضَرَبُوا بِالْمَعَازِفِ، اور میوزک کے آلات پر مار مار کر کے لوگ لطف اندوز ہوں گے. جب اس طرح کی چیزیں پیدا ہو جائیں گی تو پھر خسف بھی ہوگا، مسخ بھی ہوگا اور قذف بھی ہوگا. آج اس دنیا کے اندر جو عذاب آ رہے ہیں ہم کیا سمجھتے ہیں ایسے ہی آ رہے؟ نہیں، یہ ہمارے اس اعمال کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، جتنی بھی مصیبتیں اس دنیا کے اندر آتی ہیں تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور اللہ رب العالمین تو اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے کہ وہ بہت سارے گناہوں کو اگنور کر دیتا ہے، آپ کی توجہ نہیں کرتا، مہلت دے دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ورنہ اگر ایک ایک گناہ پر اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ کرنے لگے، اس روئے زمین پر کوئی زندہ، کوئی جاندار چلنے والا نہیں ملے. ہمارے گناہ اتنے زیادہ بڑھ گئے. تو یہ میوزک جو ہے، یہ میوزک اللہ رب العالمین کی جانب سے عذاب کے آنے کا بہت بڑا سبب ہے اس امت کے اندر. اسی وجہ سے عذاب آ رہا. اب فلم جو ہے، فلم کے اندر میوزک نہیں ہے، یہ حرام چیز. اور میوزک جو ہے آپ کسی بھی چیز کے اندر داخل کر دو وہ چیز حرام ہو جاتی. ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں، گانے نہیں بجاتے لیکن قوالیاں لگا کر کے بیٹھ جاتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قوالیاں لگا کر کے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت نیک کام کر رہے ہیں. ہمارے کچھ نوجوان بھی، میں اہل حدیث نوجوانوں کی ہی بات کر رہا ہوں، ہمارے کچھ اہل حدیث نوجوان بھی جس سے رمضان المبارک وغیرہ کا جب موقع آتا ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، گانے وانے سننا بند کر دیتے. پورا 11 مہینے گانے سننے کے عادی ہوتے ہیں نا، تو ان کو کچھ سننا ہے تو اب سننے کے لیے کیا کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت نہیں سنتے، وہ نعت ڈاؤن لوڈ کرتے. نعت، یہ جو پاکستان سے پڑھنے والے جو نعت ہوتے ہیں نا، نعت خواں، وہ نعتیں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور نعتوں کو بجاتے ہیں، نعتوں کو سنتے ہیں. گھروں کے اندر باقاعدہ بجائے گئے. حدیث گراموں کی بات میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے. اور ان نعتوں کے اندر میوزک بھی ہوتا ہے، اس کے اندر ہر طرح کے میوزک کے آلات استعمال کیے. حرام ہے. اگر آپ نہ قرآن کریم کی تلاوت لگاؤ اور قرآن کریم کی تلاوت کے بیک گراؤنڈ میں بھی میوزک داخل کر دو، اس کو بھی سننا آپ کے لیے حرام ہو جائے گا، کیونکہ میوزک حرام ہے. میوزک کو کہیں بھی داخل کرو آپ، یہ چیز حرام ہے. یہ میوزک یہ انسان کے دل کے اندر نفاق پیدا کرتی. ہم اور آپ نمازوں سے دور رہتے ہیں نا، ہم کیا سمجھتے ہیں کیوں نمازوں سے دور ہیں، اور من نہیں کر رہا پڑھنے. کیوں نہیں من کر رہا؟ یہ جو ہمیشہ جو میوزک کی جو آواز جاتی ہے نا، تو یہ میوزک کی آواز آپ کے دل کے اندر نفاق پیدا کرتی ہے، آپ کو منافق بنا دیتی ہے، اللہ رب العالمین کا باغی بنا دیتی ہے. پھر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سجدے نہیں کر سکتے آپ. اس لیے میوزک کی حرمت کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ میوزک حرام ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین بہت شدید طور پر اس کا اہتمام کیا کرتے تھے. سنن ابو داؤد کی روایت ہے، نافع رحمہ اللہ جو تابعین میں سے ہیں، وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد ہیں.
وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے استاد یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ ایک بازار سے میں گزر رہا تھا کہ اچانک کہیں سے کچھ میوزک کی آواز آنے لگی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے کانوں میں دونوں انگلیاں ڈال لی اور چلتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد نافع سے پوچھا, اپنے شاگرد سے پوچھا کہ وہ جو آواز آ رہی تھی اب وہ بند ہو گئی یا ابھی بھی آ رہی؟ یعنی انہوں نے اتنی تیزی سے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈالا کہ وہ آواز آپ کے کانوں کے اندر داخل نہ ہو. پھر تھوڑی دور چلنے کے بعد جب نافع رحمہ اللہ نے کہا کہ اب آواز بند ہو گئی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی انگلی کو اپنے دونوں کانوں سے نکالا اور نکالنے کے بعد کہا کہ میں نے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی عمل کرتے دیکھا ہے کہ اگر کہیں دور سے کہیں سے یعنی بہت دور سے بھی اگر میوزک کی آواز آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں کے اندر داخل کر لیا کرتے تھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور یہ صحابہ کرام کا بھی اسوہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اور یہ اسوہ کیوں تھا, اتنا شدید اہتمام کیوں؟ ہم لوگ اتنا مائنڈ نہیں کرتے ہیں, ہم لوگ تو چلے جاتے ہیں, میوزک بج رہا ہے ہم لوگ سنتے رہتے ہیں, چلے ٹھیک ہے کانوں میں انگلی ڈالنا ضروری نہیں ہے لیکن اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرنی چاہیے انسان کو. لیکن صحابہ کرام اتنا اہتمام کیوں کرتے تھے, کیوں میوزک کی آواز سے بھاگتے تھے؟ کیونکہ میوزک کی آواز نہ انسان کے دل کے اندر یا انسان کے جسم کے اندر ہیجان پیدا کرتی اور اس کو نہ یہ باطل کی طرف آمادہ کرتی ہے, برائی کی طرف آمادہ کرتی ہے. آپ دیکھو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے, میں نے خود اپنے ساتھ محسوس کیا, میں اپنے ساتھ محسوس ہونے والی چیز بتاؤں. کبھی کبھار ہم گزر رہے ہیں, ہم نے قصداً اور ارادتاً کوئی میوزک نہیں سنا لیکن کوئی میوزک کی آواز نہ بڑی پیاری لگتی ہے, بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے اور پھر وہ جب کان میں آ جاتی ہے نا, تھوڑی دیر کہیں ہم کام سے ہیں کہیں بازار میں ہیں, اگر وہ کان میں آ جاتی ہے نا پھر دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اس میوزک کو سنا جائے, اس گانے کو سنا جائے. پھر ہم یوٹیوب پہ جاتے ہیں اور سرچ کر کے اس گانے کو سن لیتے ہیں. ہوتا نہیں ہوتا, سب کے ساتھ ہوتا ہے. ہمیں اس سے بچنا ہے. پھر وہیں سے گانوں کی لت پڑ جاتی ہے, انسان گانوں کا شوقین ہو جاتا ہے, میوزک کا شوقین ہو جاتا ہے. تو میوزک جو ہے یہ ایک سب سے جو واضح حرمت والی چیز ہے, یہ کہاں موجود ہے؟ فلموں کے اندر موجود ہے. اگر صرف ایک لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں نا تو فلمیں حرام ہو جائیں. اب دوسری وجہ بھی ہے, مثال کے طور پر آپ دیکھیں فلموں کے اندر بے پردگی بھی پائی جاتی ہے. بے پردگی کا معنی کیا ہے؟ آپ عورتوں کو دیکھ رہے ہیں, آپ ایسی عورتیں جو بالکل سج دھج کر کے آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہی, بلکہ فحش تصاویر بھی آ رہی فلموں کے اندر, ویب سیریز کے اندر, ڈراموں کے اندر فحش تصاویر بھی آ رہی, آپ ان کو بھی دیکھ رہے ہیں. کیا یہ چیزیں دیکھنا جائز ہے؟ کوئی ہم میں سے کوئی بھی شخص جرئت نہیں کر سکتا کہ اس کو جائز بولے. پھر فلم کیسے جائز ہو؟ ابھی تو فلم کی جواز کی بات کر رہے تھے کہ فلم دیکھنا جائز ہے, بڑے فائدے. کیا ایسی عورتوں کو دیکھنا جائز ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نور میں فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہیں اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں. نگاہیں نیچی رکھنے کا معنی کیا ہے کہ اگر کسی حرام چیز پر نگاہ پڑ جائے فوراً وہاں سے نگاہ کو ہٹا لینا ہے. بریدہ بن حصیب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں, سنن ابو داؤد اور سنن ترمذی کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا یا علی لا تتبع النظرة النظرة. اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک نگاہ کے بعد دوسری نگاہ آپ حرام چیز پر مت ڈالنا. فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. آپ کے لیے ہو سکتا ہے کہ پہلی نگاہ اللہ رب العالمین معاف کر دے, لیکن اس کے بعد قصداً اور ارادتاً جو نگاہ ڈالی جائے گی نا حرام چیز پر, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا. وہ چیز آپ کے لیے جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اللہ رب العالمین نے مومنوں کو حکم دیا نگاہیں نیچی رکھیں. ہم فلم دیکھ رہے, کیسے نگاہ نیچی رکھ سکتے؟ پورا ہم اسکرین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, فلم کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں. اور یہ چیز کیا ہمارے اندر شہوت پیدا نہیں کرتی؟ کیا یہ چیز ہمارے اندر ہیجان پیدا نہیں کرتی؟ کیا یہ چیز ہمیں زنا کی طرف لے کر کے نہیں جاتی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل سورہ اسراء کے اندر وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا, کہ اے لوگوں زنا کے قریب بھی مت جاؤ. یہاں پر زنا کرنے سے منع نہیں کیا گیا, زنا کرنا بھی منع, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی شدید چیز کہا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب بھی مت جاؤ. جو چیزیں بھی فحاشی کی طرف آمادہ کرنے والی ہو سکتی ہیں ان سے آپ کو 2-4 قدم دور ہی رہنا ہے. اگر آپ فلمیں دیکھیں گے آپ کے اندر ہیجان پیدا ہوگا اور پھر آپ کوئی غلط کام کر بیٹھیں. آج ہمارے یہاں اسی کے نتیجے میں, فلموں کے نتیجے میں آپ دیکھیں عشق بازی بالکل عام ہو چکی, غلط تعلقات بالکل عام ہو چکے ہیں. اچھے خاصے لوگ, نماز پڑھنے والے لوگ, نماز پڑھ کر کے باہر نکلے اور گرل فرینڈ سے بات کر رہے ہیں,
ناجائز تعلقات ان کے ہیں. ہمارے یہاں کی لڑکیاں بھی محفوظ نہیں رہی, دیندار گھرانوں کی لڑکیاں بھی محفوظ نہیں رہی, نمازیں پڑھ رہی ہیں, نمازیں پڑھنے کے بعد یہ سب کام بھی ہو رہے, باتیں بھی چل رہی ہیں, چیٹ بھی چل رہا ہے. یہ سب چیزیں یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ فلمیں دیکھنے کی وجہ سے آ رہی ہے. یہ سب فحاشی پیدا ہو رہی, یہ حرام چیز ہے, شریعت نے اس کو حرام قرار دیا. تو میں نے اس میں ابھی 2 وجہیں آپ کے سامنے بیان کی. پہلی وجہ تو میوزک کی میں نے بیان کی, اس کے بعد 2 وجہیں میں نے بیان کی. ایک تو یہ کہ اس میں بے پردگی پائی جاتی, اور دوسری یہ چیز کہ یہ خواہشات کو بھڑکانے والی چیزیں ہیں. یہ 3 وجوہات میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ان کی وجہ سے فلمیں دیکھنا کیا ہے, حرام ہے. کوئی بھی فلم آپ دیکھیں حرام ہے, حتیٰ کہ وہ چیزیں بھی جن کو اسلام کے نام پر آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہ بھی حرام ہے. لاک ڈاؤن کے موقع پر لوگوں نے القدر الغازی کا سیریز دیکھا عثمانی خلافت کو جاننے کے لیے. بھئی عثمانی خلافت کو جاننے کا اتنا شوق تھا تو کبھی آپ نے عثمانی خلافت پر کوئی کتاب خریدی؟ کبھی آپ نے عثمانی خلافت کو پڑھنے کی کوشش کی؟ جن لوگوں نے دیکھا نا تو وہ لوگ کیا ہے نا, تاریخ کے حوالے سے بہت زیادہ سیریس نظر آ رہے ہیں. بھئی ہم نے تو عثمانی خلافت کو جانا, ٹھیک ہے عثمانی خلافت پہلے بھی تھی بھائی, یہ سیریز بننے سے پہلے بھی عثمانی خلافت کی تاریخ تھی نا. آپ کے دل میں عثمانی خلافت کو جاننے کا جذبہ آج ہی پیدا کیوں ہوا جب وہ سیریل آئے؟ پہلے کیوں نہیں پیدا ہوا؟ اور پھر دیکھو آپ دوسری چیز, عثمانی خلافت تو بہت بعد میں آ رہی. خلافت راشدہ پہلے ہے, خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ کی خلافت آ رہی. خلافت راشدہ 40 ہجری تک, بنو امیہ کی خلافت 132 ہجری تک, اس کے بعد بنو عباسیہ کی خلافت آ رہی 656 ہجری تک. کہاں تک پہنچ گئے؟ 700 سال. اسلام کے ابتدائی 700 سالوں کی تاریخ کہاں آپ نے جانی؟ اب اس کے لیے بھی آپ کو کوئی القدر الغازی جیسی سیریز بنا کر کے دینا پڑے گا, تبھی آپ دیکھیں گے. اس سے ہی پتا چلتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو حکومتوں سے نہیں لینے دینا ہے, ہمیں اور آپ کو انٹرٹینمنٹ چاہیے, ہمیں اور آپ کو مزے والی چیز چاہیے. اسی لیے لوگوں نے دیکھا. اور کیا یہ قباحتیں جو میں نے ذکر کی کیا اس کے اندر نہیں پائی؟ میوزک اس کے اندر نہیں ہے, میوزک اس کے اندر ہے, فحاشی اس کے اندر نہیں ہے, بے پردگی اس کے اندر نہیں ہے, بالکل ہے. حتیٰ کہ وہ سیریز جس کو آپ چھوڑ دیں, بہت پہلے سے سیریز لوگ بنا رہے, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام پر لوگوں نے سیریز بنائی. اہل علم نے باقاعدہ اس پر کتابیں لکھی ہیں کہ یہ سب دیکھنا حرام ہے. آپ دیکھو, آپ کوئی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیریز دیکھی آپ نے, ایک آدمی کو عمر بن خطاب شو کیا جا رہا ہے. اب اس میں ان قباحتوں کے علاوہ ایک بڑی قباحت جو نظر آتی ہے نا, کبھی بھی آپ بیٹھے بیٹھے دروس میں عمر بن خطاب کا نام سنتے نا, اس آدمی کا چہرہ آپ کے دماغ میں آتا. وہ آدمی کون ہے؟ فاسق فاجر آدمی. بھئی ایکٹنگ کرنے والا آدمی کیسا ہوگا؟ وہ ایکٹر ہے, وہ ایکٹنگ کرنے والا آدمی. وہ داڑھی بھی نہیں رکھتا, اس کی جو پرسنل لائف ہے وہ کیسی ہے آپ کو نہیں پتا. شرابی ہو سکتا ہے, کبابی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور ہمارا جو ذہن ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم شخصیت کے نام کے آنے پر اس کی طرف جا رہا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ کتنے خطرناک قباحت ہے. اس وجہ سے اہل علم نے کہا ہے کہ اس طرح کی کسی بھی سیریز اور کسی بھی فلم کو دیکھنا آپ کے لیے جائز نہیں. اگر آپ کو علم حاصل کرنا ہے آپ کتابوں سے علم حاصل کریں. اپنے امام مسجد سے آپ بول دیں کہ بھئی ہم بنو امیہ کی حکومت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, اگلے خطبے میں آپ بنو امیہ کی حکومت پر روشنی ڈالیں. امام مسجد آپ کو بتائیں گے, آپ وہاں سے سنیں, آپ پڑھنے کی کوشش کریں. آپ بہت سارے اسباب ہیں. ہمارے سلف نے کیسے پڑھا؟ شیخ ابن باز, شیخ ابن عثیمین, بہت دور نہیں جاؤں گا میں, اپنے معاصرین کی شیخ ابن باز, شیخ ابن عثیمین, یہ سب علماء ہمارے معاصرین علماء, ہم زمانہ علماء. ان لوگوں نے کیسے تاریخ کو جانا ہے, کہاں سے تاریخ کو جانا ہے, کیسے انہوں نے تاریخ سے ہمیں سبق دیا ہے, پڑھ کر کے دیا ہے, ہم نے مطالعہ کر کے دیا. تو ہمارے پاس بھی وہ ذریعہ موجود. بہرحال میں اس طرف اگر بات لے کر کے گیا تو بڑی بات طویل ہو جائے گی اور میرا وقت بھی بس ختم ہونے والا ہے. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ فلم دیکھنا یا ویب سیریز دیکھنا یا جتنے بھی ڈرامے وغیرہ, یہ بہت خطرناک چیزیں ہیں. ان سے ہمارے لیے بچنا بہت ضروری ہے. یہ حرام بھی ہے. ساتھ میں ترتیب سے کچھ نقصانات بتانا چاہ رہا تھا لیکن وقت میرے پاس کافی نہیں ہے. لیکن اس لیے میں اختصار سے میں اشارہ کر کے نکلوں گا کہ ان فلموں کے اندر اگر کوئی خرابی نہ بھی ہو تو عقیدے کی خرابی سب سے زیادہ ظاہر ہے. یہ فلمیں ہمیں اور آپ کو الحاد سکھا رہی. الحاد یعنی بے دینی. کوئی بھی اللہ نہیں ہے, کوئی بھی قابل عبادت نہیں ہے, ہم آزاد ہیں, ہمیں ایسے ہی پیدا کیا گیا ہے. یا بعض فلموں میں ایسا دکھایا جاتا ہے کہ بھئی مذہب جو ہے وہ آپشنل چیز ہے. اگر آپ کو مذہبی ہونا ہے تو مذہبی ہوئیے, نہیں مذہبی ہونا ہے تو مذہبی مت ہوئیے. مذہب جو ہے پرسنل مسئلہ ہے, پرسنل مسئلہ نہیں ہے. مذہب جو ہے اجتماعی مسئلہ ہے, معاشرتی. لیکن فلموں میں کیا بتایا جاتا ہے؟ یہ آپ کی ذاتی رائے ہے. آپ کو نماز پڑھنی پڑی, نہیں پڑھنی مت پڑھیے.
کوئی آپ کو منع کرنے والا نہیں ہوگا. آپ نماز پڑھے بغیر بھی اچھے رہ سکتے ہیں، یہ بتایا جاتا ہے. آپ سود کھا کر کے بھی اچھے رہ سکتے ہیں، آپ غلط تعلقات قائم کر کے بھی اچھے رہ سکتے ہیں. الحاد سکھایا جا رہا ہے، الحاد. اور ملحدین بڑی کوششیں کر رہے ہیں ہم سب کو ملحد بنانے، اور بہت حد تک ہمارے گھروں کے اندر الحاد داخل ہو گیا، اور یہ اس راستے سے بھی داخل ہوا. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ جو ماہر فتن سمجھے جاتے ہیں، فتنوں کے بارے میں بہت حدیثیں ان کے پاس ہیں. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مصنف ابن ابی شیبہ میں ان کا ایک اثر موجود ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں لیوشکن ان یصب علیکم الشر من السماء حتی یبلغ الفیافی. وہ زمانہ بہت قریب ہے کہ جب آسمان سے شر نازل ہوگا، اور وہ شر جو ہے یعنی شر بری چیز، وہ شر پورے علاقے میں پوری دنیا کے اندر پھیل جائے. اب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ جس شر کی بات کی ہے کہ آسمان سے نازل ہونے والا شر، دو چیزیں، دو صفتیں، آسمان سے نازل ہونے والا شر اور پوری دنیا میں پہنچنے والا شر. اگر آپ فلموں پر اس کا انطباق کریں نا تو بالکل 100% وہ منطبق ہوتا ہے. یہ شر آسمان سے بلندی سے نازل ہو رہا ہے، یعنی سیٹلائٹ کے ذریعے سے ہم تک یہ شر پہنچایا جا رہا ہے. حتی یبلغ الفیافی، اور پوری دنیا کے اندر یہ شر پہنچا ہو. پوری دنیا کے اندر ایسے فتنے بھی آئیں گے. یہ صحابی رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ان کو کہا جاتا ہے، صاحب السر کہا جاتا ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے یہ بات بتائی. تو یہ شر ہے جو ہمارے لیے بڑی خطرناک چیز ہے، ہمارے عقیدے کو برباد کر رہی. اسی طریقے سے ہمارے معاشرے کو یہ چیز برباد کر رہی. معاشرے کے اندر جرم کو فروغ دینا یہ فلموں کے ذریعے سے ہو رہا ہے. مرڈر ہے، جوا ہے، ڈرگز کا استعمال ہے، یہ سب کہاں سے ہو رہا ہے؟ یہ بیڑی، سگریٹ، یہ بچے، چھوٹے چھوٹے بچے یہ سب کام کر رہے ہیں. کہاں سے کر رہے ہیں؟ اس میں دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں. ان کو انٹلیکچوئل سمجھا جا رہا ہے، ان کو مہذب سمجھا جا رہا ہے جو لوگ دکھے جا رہے ہیں. تو انہی کے جیسا انسان بننے کی کوشش کر رہا ہے. تو پورا معاشرہ خراب ہو رہا ہے. حتیٰ کہ خواتین کے یہاں دیکھو، خواتین کیا کرتی ہیں؟ سیریلز دیتی ہیں. پاکستانی سیریلز کا بڑا رواج رہتا ہے، بہت مرغوب رہتی ہیں ہماری خواتین کے. اب وہ خواتین کیا پورا کام کر کے جلدی جلدی نپٹا کر کے وہ پاکستانی سیریل دیکھنے بیٹھ جائیں. اب یہ پاکستانی سیریل کیا ہے؟ یہ سب حرمت کے دائرے کار میں، یہ سب حرام. ساتھ ہی عورتوں کے لیے بڑی خطرناک چیز ہے، کیونکہ عورتوں کو اس میں لڑائی سکھائی جا رہی ہے کہ تم کو اپنی ساس سے ایسے لڑنا ہے، ایسے بات کا بتنگڑ بنانا ہے. ٹھیک ٹھاک بہو رہتے ہیں نا، اس میں سیریلز میں دکھایا جا رہا ہے کہ ایسے لڑائی ہو، اور وہی عورتیں دیکھ رہی ہیں، اور پھر وہ لڑائیاں ہمارے گھروں میں ساس اور بہو کے درمیان نہیں بنتی، بہو اور نند کے درمیان نہیں بن رہی، بہو اور بہو کے درمیان یعنی بھابھیوں کے درمیان نہیں بن رہی، بھائیوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو، پورے گھر کا ستیہ ناش ہو گیا. پورے گھر میں شر پھیل چکا ہے. یہ سب اسی وجہ سے پھیلا. یہ سب موبائل کے ذریعے سے، فلموں کا جو فتنہ ہے اس فتنے کے ذریعے سے پھیلا. باتیں بہت زیادہ ہیں اور بہت ساری تفصیلات میں آپ کے سامنے ذکر کر سکتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنی چیزیں کافی ہیں اس چیز کی خطرناکی کو سمجھنے کے لیے. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں جو نئی بات میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، میں نے کوئی نئی بات نہیں کہی، آپ میں سے ہر شخص جانتا ہے. لیکن اویئرنیس کے لیے، لوگوں کو پھر سے اس چیز کی طرف توجہ دلانے کے لیے یہ موضوع میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. عام طور پر ان موضوعات پر بہت تفصیلی طور پر گفتگو نہیں کی جاتی. اشارے میں اہل علم ہمیشہ بولتے ہیں، لیکن تفصیل سے بھی ان موضوعات پر بات کرنے کی ضرورت ہے. شر پھیلے گا وہ، لیکن ہم جتنا بولیں گے، ہو سکتا ہے میرے بولنے کی وجہ سے اگر آپ میں سے 2-3 لوگوں نے بھی یا ایک آدمی نے بھی اگر اس چیز کا اہتمام کر لیا، کنٹرول کر لیا، تو بہت بڑی چیز، بہت اہم چیز ہے، معاشرے کی اصلاح ہو جائے. لہذا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین تو ہم سب کو ہر طرح کے شر سے محفوظ فرما، ہر طرح کے فتنے سے محفوظ فرما، ظاہری فتنوں سے بھی محفوظ فرما، باطنی فتنوں سے بھی محفوظ فرما. الہ العالمین تو ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری ذریت کی، ہماری خواتین کی حفاظت فرما. الہ العالمین تو ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن فرما. الہ العالمین تو ہم سب کو اسلام اور ایمان سے محبت کرنے والا اور اسلام اور ایمان پر عمل کرنے والا بنا. الہ العالمین جب تک ہم اس دنیا میں زندہ ہیں، اسلام اور ایمان پر زندہ فرما. الہ العالمین تو فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے بھائیوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا. الہ العالمین ان کے لیے آسائش کا